مسلمانوں میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، یہ مہینہ بے برکت ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی اچھا کام کیا جاتا ہے وہ کام کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے، شادی اس کا نام نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے اندر کوئی دینی تقریبات کرے، کوئی تقریب کرے، وہ کیا نام نہیں ہوتا ہے، ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھڑی یا کوئی بھی ساعہ جو ہے منحوس بے برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں بنایا ہے جو منحوس ہو، جو برکت سے خالی ہو، ایسا نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، یؤذینی مجھے ایذا پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے، بولتا ہے یہ زمانہ خراب ہے، یہ دن خراب ہے، یہ وقت خراب ہے، یہ مہینہ خراب ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، خراب ہے کہتا ہے۔ اللہ ماتا ہے حالانکہ کہتے ہیں انا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں، بیدی الامر، میرے ہاتھ میں ہی تمام چیز کا معاملہ ہے، میں ہی جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ دن کو لانا، رات کو لے جانا، پھر رات کو لانا، دن کو لے جانا، صبح کا آنا، شام کا جانا، مہینے کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، سال کے دوسرے کے پیچھے آنا جانا میں کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں۔ اس لیے زمانہ تو میں ہی ہوا۔ آدمی جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، جب آدمی کہتا ہے کہ فلاں دن خراب ہے، گویا کہ وہ مجھے دیتا ہے یقلب اللیل والنہار، میں اقلب اللیل والنہار کا تو میں ہی دن رات کو بدلتا رہتا ہوں، جب میرے ہی سب ہاتھ میں ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے تو مجھے گالی دیتا ہے، یؤذینی، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے دن کیا ہیں؟ اللہ کے ہیں، کوئی دن جو ہے برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں نہیں بتایا کہ فلاں دن منحوس ہے۔ یہ تو اوروں کا خیال ہے، یہودیوں کا خیال ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، ان کے یہاں نحوست کا مسئلہ ہے۔ اسلام سے پہلے اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت مشرکین مکہ میں یہ بات رائج تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ، چونکہ جیسے سفر آتا تھا ان کے یہاں جنگ جدال چل جاتا تھا، چونکہ وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ محرم کا احترام کرتے تھے، محرم کے مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، محرم کے مہینے میں برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کبھی محرم کو سفر کے بعد لے آتے تھے، کبھی سفر کو مہینے بعد اور سفر کو محرم پہلے لے آتے تھے، اپنے فائدے کے لیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ماہ محرم کے اندر وہ جو ہے امن ہے، وہ کہ ہم امن سے تیار کر سکتے ہیں، آرام میں تیار کریں گے، کہیں جائیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم محرم کو ہم سفر مان لیتے ہیں، تو سفر کو محرم مان لیتے ہیں تو امن رہے گا۔ اگر ہم محرم کو سفر مان لیں گے تو امن ختم ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے باہر نکلیں گے، خطرہ رہے گا، کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، ہمارا مال چھین لے گا۔ ان کا یہ خیال تھا، چنانچہ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ سفر کو کبھی محرم سے آگے کر لیتے تھے، پھر محرم سے پیچھے کر لیتے تھے، ان کا دستور تھا، جس کو عربی میں نسیہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نسیہ حرام ہے، اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ حرام ہے۔
उसका ये तरीका था। इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया। इस्लाम ने कहा जो महीना जहाँ है वही रहेगा, आगे किसी नहीं होगा। जो मुहर्रम मुहर्रम ही रहेगा, सफर सफर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुहर्रम को सफर किया जाए तो महीना जैसे आज हमारा होता है, आज हमारे हिंदुओं का होता है, तो उनके यहाँ दिन को आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि सफ़र का महीना मनहूस महीना है। सफ़र का मानी होता है खाली होना, सफ़र का माना था खाली होना। चूँकि मुशरिकीन मक्का मुहर्रम, मैंने पहले कहा, मुहर्रम की ताज़ीम करते थे। मुहर्रम के महीने में वो कत्ल कताल नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, पूरे काम नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होता था, सफ़र आता था, तो वो लड़ाई करते थे। उनके यहाँ बदअमनी हो जाती थी और लोग लड़ाई करने के खातिर जो घर से निकल जाते थे, पूरा घर खाली हो जाता था। इसलिए अरबी में सफ़र कहते हैं। सफ़र का माना था खाली मकान खाली होना, क्योंकि उनके मकान खाली हो जाते थे, लड़ने जाते थे, इसलिए सफ़र कहा जाता है। लेकिन इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं है। इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं है। सफ़र जो मनहूस नहीं है, खाली होना बरकत से खाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं जो तुम्हारे राज हैं। इस्लाम ने कहा तमाम महीने बराबर हैं। बल्कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं ला अदबा वला तेरता वला हामता वला सफर। फरमाते हैं ऐ लोगों सुन लो, इस्लाम में छूत छात नहीं है, छूत छात की बीमारी नहीं है। मतलब ये है, अब कुछ समझता है कि खुजली पड़ जाएगी, कुछ समझता है कि फलां बीमारी पड़ जाएगी। इस्लाम में ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में बीमारी पटा नहीं करती है। अगर बीमारी पड़ती ही है तो सोचिए पहले बीमारी कहाँ से आई, पहले इंसान को बीमारी कहाँ से आई। बीमारी कोरोना ही मान लिया जाए, कोरोना लोग कहते हैं पड़ता है, तो फिर पहले इंसान को कहाँ से आया, सोचने की बात है। ये इस्लाम इसने कहा इस्लाम में छुआछात नहीं है, इस्लाम में छूत छात नहीं है। इस्लाम में जो है बीमारी मुतअद्दिद नहीं होती है। हाँ, जिसके मुकद्दर में जो है उसको कहेगा। हाँ, इस्लाम ये भी कहा है अगर किसी का अकीदा मजबूत है, अकीदा मजबूत है, उसको अल्लाह पे पूरा पूरा यकीन है, एतमाद कामिल है, तो उसके जायज़ है कि ऐसा आदमी से कोरोना हो उसका उठे बैठे, उनको मना नहीं। लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर हो उसको मना किया गया है, क्योंकि वो कहेगा कि उसके साथ बैठा तो मुझे बीमारी हो गई, ये बात होगी। लेकिन इसका ईमान मजबूत होगा तो कहे नहीं, उसकी वजह से नहीं, मेरे मुकद्दर में बीमारी ठीक हो गई, ये कहेगा। तो ये इस्लाम में इसने ये तालीम दी है। मैं अल्लाह फरमाते हैं ला अदबा वला तेरता। इस्लाम में बदशगुली नहीं है, इस्लाम में बदफाली नहीं है, बदफाली नहीं है, बदशगुली नहीं है। मशगुली क्या है? मतलब ये है कोई आदमी घर से निकला, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब रास्ता काट दिया है, मेरा काम खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, मेरा काम खराब हो गया। कोई घर से निकला, कोई छींक दिया, छींक दिया, हमारा मामला खराब होगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा। इस्लाम में चीज़ नहीं है, इस्लाम में चीज़ नहीं है। कोई बोलते हैं घर पे आके, वो कहते हैं कि कोई कहीं जा रहा था, कोई टोक दिया, कहाँ जा रहे हो, टोक दिया, अब मेरा काम खराब हो जाएगा। ये अकीदा इस्लाम में नहीं है। जो ऐसा अकीदा रखता है वो इस्लाम मोमिन नहीं है। ये कुफार तरीका था, कुफार मक्का, जब मुशरिकीन मक्का और जब कुफार का तरीका रहा है कि जब उन्हें कोई अच्छी चीज़ पहुंची थी बोलते वो मेरी वजह से आई है, जब कुछ बुरा पहुंचा था वो मूसा की वजह से आया है, मूसा को मैंने देख लिया, जब मूसा की वजह से मुसीबत आई है, मोहम्मद की वजह से मुसीबत आई है। बेवकूफ़ कि मोहम्मद से ज़्यादा मुतकी हो, मूसा से ज़्यादा मुतकी हो, ऐसी बात कहते हो। उनका ये मामला था, जब उन्हें कोई अच्छाई पहुंची थी बोलते वो मेरी अक्लमंदी से आई है, कोई मुसीबत आती फला की वजह से मुसीबत आ गई। ये उनका तरीका था, हमारा तरीका ये नहीं है। हम कहते जो कुछ है अल्लाह की मर्जी से, जो कुछ भी है, आई मुसीबत आई है अल्लाह की मर्जी से आई है, अगर हमें खुशी मिली है अल्लाह की मर्जी से आई है, दुख मिला है अल्लाह की मर्जी से आई है। ये किसी की वजह से नहीं आई है, किसी के छींकने से या बिल्ली के रास्ता काटने से या उल्लू के बैठने से नहीं आई है। अगर बातें हैं वला हामत का कोई जानवर मनहूस नहीं है, कोई जानवर मनहूस नहीं है, कोई उल्लू मनहूस नहीं है। अभी बात है वला सफर, सफर का महीना मनहूस नहीं है। अब हम आते हैं सफर का महीना मनहूस नहीं है, लेकिन आज भी कहना पड़ता है मुसलमानों में कुछ ऐसे जाहिल हैं,
نادان لوگ ہیں، علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، خاص طور سے 1 سے 13 تک جو ہوتا ہے، جس کو ترتیزی کہتے ہیں، اس کو منحوس مانتے ہیں۔ 1 سے 13 تاریخ تک وہ کوئی اچھا کام، وہ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ ترتیزی میں 1 سے 13 کے بیچ میں وہ کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فنکشن نہیں کرتے ہیں، کوئی تقریب نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے مسلمان موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سفر کے مہینے میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، سفر کے مہینے میں نقصان کی طاقت ہے، ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے قل انی لا املک نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور برگزیدہ رسول ہوں، تمام انبیاء کا امام ہوں، خیر المرسلین ہوں، تمام کائنات میں مجھ سے اچھا انسان پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کے باوجود سن لو، میں اپنے لیے بھی لنفسی، اپنے لیے بھی نفع نقصان مالک نہیں ہوں، اپنے ذات کے لیے بھی۔ اللہ کہہ رہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے محمد، اے لوگوں سن لو، میں محمد بھی اپنے لیے نفع نقصان مالک نہیں ہوں، نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے خوب نفع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، اس باوجود بزنس کرتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت بدوان ہوتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہوئے فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، جس کو زیادہ نہیں دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اب کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے۔ اے لوگوں، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر میرے ہاتھ میں نفع نقصان کا مالک ہوتا، اگر وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا تو مجھے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، سیرت میں یہ بات محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پر آپ کے دانت توڑے گئے ہیں، آپ کے دانت توڑے گئے ہیں، آپ کے پاؤں میں موچیں آئی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نفع نقصان کی صلاحیت ہوتی، کیا آپ کو تکلیف کیوں پہنچی؟ بات سوچنے کی ہے۔ آپ کے پاؤں میں موچیں کیوں آئی؟ آپ کے دانت کیوں توڑے گئے؟ بات سوچنے کی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبت نہ آتی۔ آپ بیمار پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں؟ کئی بار پڑے ہیں۔ بخار لگا کہ نہیں لگا؟ آپ کو تو ہے، بہت بخار لگا ہے، بلکہ ہم سے اور آپ سے زیادہ بخار لگا ہے، دو گنا بخار۔ اگر ہمیں جو ہے 98 بخار آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بخار آتا تھا۔ آج آپ سے ایک صحابی حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کا ہاتھ چھوا، آپ کا ہاتھ بہت گرم تھا، میں نے کہا حضور آپ کو بخار لگا ہے؟ کہا مجھے بہت بخار لگا ہے۔ کہا مجھے تم سے زیادہ بخار آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے آپ کا درد بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ جب بیمار پڑتے ہیں تو اب گناہ معاف ہوتا ہے، ہم بیمار پڑتے گناہ معاف ہوتا ہے۔ بیماری ہماری مصیبت نہیں ہے، دیکھیے تکلیف جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں مصیبت نہیں ہے، اس سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ جی بحران یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں پہنچی ہے؟ اتنا ہی نہیں، یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، حبار بن اسود اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کافر تھا۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کو اونٹنی سے دھکیل دیا تھا، جس کی نتیجے میں وہ اونٹنی سے گر پڑی تھی، اور گرنے کے بعد ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا تھا، ساتھ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماہ محرم میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، نقصان پہنچا سکے، نفع دے سکے، مہینے میں طاقت ہے، سوچئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے تکلیف کو دوری کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تکلیف کو آئی؟ بیٹی کو کیا تکلیف آپ کو ہوئی؟ کیونکہ بیٹی آپ کی تھی۔ جب میری بیٹی تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا میری بیٹی کو مارے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو آپ کو تکلیف کیوں پہنچی؟ بات سوچنے کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں بتاؤں حبار بن اسود نے دھکیل دیا، مر گئی۔ بعد میں یہی حبار اسود ایمان لانا چاہتا ہے، مومن ہونا چاہتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب تک میں کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، صحیح دعوت دیتے ہیں، ان کو ماننے ہی میں خیر ہے، اب بھائی اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن
मदीना में आप से मिलने ईमान लाने आते हैं, चाहते हैं कि क्या नबी के हाथ बैत करें, लेकिन डर रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो महक के मुसलमान मुझे मारेंगे। मुसलमानों को पता है यही हिबार बिन अस्वद है जिसने प्यारे नबी की बेटी का कातिल है, प्यारे नबी को जो कत्ल किया है। डर रहे थे, रहते रहते चुपके वो आए हैं और आप के पास आते हैं, कहते हुजूर मैं हिबार हूँ, मैं हिबार हूँ, मैं आपकी बेटी का कातिल हूँ। मैंने आपकी बेटी को उस वक्त कत्ल किया था जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब मैं नहीं जानता था कि आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आप कौन इंसान है, नहीं जानता था। उस वक्त अनजाने में आपकी बेटी को मैंने शहीद किया है, मार दिया है। लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब ईमान लाना चाहता हूँ, आइए हाथ फैलाइए, मेरे हाथ में बैत कीजिए, मुझे इस्लाम के दामन में ले लीजिए, हमें मुसलमान बना दीजिए। जहां से आप वसल्लम कितने आला अखलाक के हामिल थे, कितने ऊंचे अखलाक के हामिल थे। आप वसल्लम ने कुछ तरेक नहीं किया, कुछ परवाह नहीं किया कि मेरी बेटी कातिल है, बगैर कोई चूचरा के हिबार को माफ कर दिया, अब मुसलमान हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बता रहा था कि किसी के हाथ में ये ताकत नहीं है कि नफा नुकसान दे सके। बात यहाँ पे सोचने की है कि नबी के हाथ में ये ताकत नहीं है नुकसान दे सके, हिफाजत दे सके। तो आज हम लोग मुसलमान जो है कब्रों को पूछता है, आस्थाने को पूछता है, मज़ारों को पूछता है। वो समझता है कि मज़ार के अंदर ताकत है, कुव्वत है, तो औलाद दे देगा, मज़ार में ताकत है, शिफा दे देगा और सिमट डालेगा। सोचिए उसमें कैसे होती है। तो नबी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, नबी को ये कुव्वत हासिल नहीं है नफा नुकसान का, तो फिर मज़ार को, ये बाबा को, इंसान को, जो आम इंसान है, उसी में ये ताकत कहाँ जा सकती है। बस सोचने की है। आज मुसलमानों का बड़ा तबका, मुसलमानों का बड़ा तबका 70% के आसपास, 70%, 100 में 70 आदमी आज ऐसा है जो मज़ारों के पीछे पड़ा हुआ है, कब्रों के पीछे पड़ा हुआ है, आस्थाने के पीछे पड़ा हुआ है। मसद देखता है, जबी को झुकाता है। वो जबी बनाई गई थी अल्लाह के सामने झुकने के लिए, वो शब्द बनाया गया अल्लाह के सामने झुकने के लिए। उस जबी को बुतों के सामने, कब्रों के सामने झुकाता है। ये बुत कदा है, या ये बुत कदा है, ये सनम कदा है जिसके सामने सजा कर रहे हैं। आज पढ़िए आप जो है पाकिस्तान के अंदर 444 से 46 बाजार है, ये वो बाजार है जो बड़े बड़े बाजार हैं। छोटे बाजार दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर भी इतने कम बाजार नहीं होंगे। इस तरह से बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए, मिस्र के इलाके में भी कुछ बाजार है जिसकी पूजा हो रही है। ये अफसोस की बात है, इस्लाम इसे मिटाने आया था। इस्लाम ने कहा था, अब नबी ने फरमाया था कि जो कब्रें, ए अली जाओ, जो कब्रें ऊंची हो उसको जमीन के बराबर कर दो। आपने कहा था, आप वसल्लम ने इसी तरह अली ने जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा था, हज़रत अबुल हज्जाज असदी को भेजा था कि अबुल हज्जाज असदी जाओ, जो कब्रें ऊंची हो जमीन बराबर कर देना। नबी तो कहते हैं कब्रें को जमीन से बराबर कर दो, कब्रों को ऊंचा मत करो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, कब्रों पर पता नहीं कितनी मिट्टी डालते हैं, कब्रों को पक्की बनाते हैं और उसको चाल चढ़ाते हैं। ये मामला है, अजीब बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप वसल्लम जी, आप वसल्लम को भी ये ताकत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है कि आप वसल्लम अपना सब सके, तो किसको हो सकता है। आज वो लोग जो समझते हैं कि सफर के महीने को ये ताकत है, सफर का महीना मनहूस महीना है, वो ये कहना चाहते हैं कि सफर के महीने के अंदर ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये माल, ये मिल्कियत है, हिंदुस्तान को जा सके। क्या चाहते हैं, या अफसोस की बात है। मुसलमानों याद रखिए, जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ आती है, जो भी परेशानियां हम पे आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। अभी 4 दिन पहले एक आदमी मुझे मैसेज किया कि आपके बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है। मैंने जवाब में आप लिखा और कुछ नहीं लिखा। अल्लाह माता है, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। ए नबी, अल्लाह कह रहा है, ए नबी कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें मुसीबत नहीं आ सकती है, हमें परेशानी नहीं आ सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, मगर अल्लाह लिख दिया है। अल्लाह जो लिख दिया है आके रहेगा, वरना दुनिया का कोई किसी के बस की बात नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में तकलीफ नहीं लिखा है तो तकलीफ में डाल दी, मुमकिन नहीं। दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, अब मुझे तकलीफ देना चाहे, अगर अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में तकलीफ नहीं लिखा है तो नहीं दे सकता है।
اللہ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اللہ نے مجھ پر لکھ دیا ہے، ہو مولانا، وہی ہمارا کار ساز ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، وہی ہمارا معاون ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا ہیلپ کرنے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، وہی مصائب کو ٹالنے والا ہے، اس کے اگر وہ نہ چاہے کچھ ہوتا ہے۔ قال اللہ المؤمنون، مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن کی پہچان ہے کہ مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، تیز دھوپ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوگ جہاں تہاں بکھر جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، جس کو جہاں چونکہ مکے کے مدینے کے علاقے میں پیڑ پودے بہت کم ہوا کرتے ہیں، کہیں کہیں جو ہے ببول کا پیڑ ہوا کرتا ہے یا کھجور کا پیڑ ہوتا ہے، لوگ جو ہے جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آرام کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے نیچے آتے ہیں، وہاں اپنی تلوار کو اس پیڑ سے لٹکاتے ہیں اور وہیں آرام کرنے لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ لیٹتے ہیں آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، اسی اثنا میں ایک کافر نہ جانے کہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، آپ تلوار کو اوپر سے اتارتا ہے، تلوار کو دستانے سے نکالتا ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کافر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ تلوار ہے، وہ کہتا ہے میں یمنعک منی، میں ینقذک منی، اے محمد تو ابھی لیٹا ہوا ہے، میں کھڑا ہوں، تو نہتھا ہے، خالی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ہماری پیغام ہے، اس میں ہم ڈرتے رہتے ہیں، حکومت ہمارے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، پہلے خود تو صحیح ہو جائے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے، اپنا محاسبہ کرنے، ہم اللہ والے ہیں کہ نہیں؟ ہم نام کے مسلمان تو ہیں، ایسا تو نہیں نام کے مسلمان ہیں، اپنا محاسبہ کرنے، یہ بھی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اے محمد تو لیٹا ہوا ہے، تو خالی ہاتھ ہے، نہتھا ہے، میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ تلوار ہے، ننگی تلوار ہے، بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہم آپ ہوتے تو کہتے معاف کر دو، یہ کہتے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ جانتے تھے کہ موت کا مالک اللہ ہے، اگر میری موت اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے تو مار دے گا، اگر میری موت اس کے ہاتھ لکھی ہوئی نہیں ہے تو کبھی نہیں مار سکتا ہے۔ آپ بالکل ڈرتے نہیں ہیں، بالکل اطمینان سے کہتے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائے گا، میرا محافظ اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا وہ کافر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ تلوار گر گئی اور بالکل جو ہے بدحواس ہو گیا۔ اب اٹھتے ہیں، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے کافر اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب تو خالی ہاتھ ہو گیا ہے، تو نہتھا ہو گیا ہے، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، لیکن تو سن رکھا تھا محمد بڑے معاف کرنے والے ہیں، اخلاق کے بڑے اونچے حامل، بڑے اونچے پیمانے پر ہیں، ان کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے، مکارم اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ نے کہا کن خیر آخذ، اے محمد مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اے محمد مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا تھا کیا تو وعدہ کرتا ہے اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے کافر کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی یہ گواہی نہیں دوں گا، ابھی میں گواہی دوں گا تو آپ کہیں گے ڈر سے گواہی دے رہا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے اب جنگ نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا آپ سے جنگ نہیں کروں گا، اور ایسی قوم جو آپ سے جنگ کرے گی اس ساتھ نہیں لوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے، کہتا ہے آج میرا ساتھ ایک ایسے انسان سے ہوا ہے، میرا خیال ہے روئے زمین میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، میرا خیال ہے بولتا ہے کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں ہے، اتنی خندہ پسانی سے معاف کر دے، کوئی نہیں ہے۔ دیکھا آپ یہاں بھی توکل ہے،
جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے کافی ہوتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کہ توکل کا کیا معاملہ ہے، ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، کہ کیا معاملہ ہے؟ مسلم سے کی حدیث ہے یہ، پوچھا گیا، کوئی صحابہ کرام بات کر رہے تھے توکل کیا ہے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آ گئے، سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے، بغیر کوئی عذاب دیے ہوئے جنت داخل کیے جائیں گے۔ کہ ہم الذین لا یقطعون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدن کو داغتے نہیں ہیں، مطلب بیماری ہوتی ہے تو داغتے نہیں ہیں، پہلے وہاں علاج کا طریقہ تھا، وہ داغتے تھے، علاج کا طریقہ تھا۔ ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، جھاڑو کروانا جائز ہے تو ہم حدیث سے، لیکن منتر سے نہیں، منتر سے جھاڑ پھونک کرانا یہ حرام ہے، منتر سے جھاڑ پھونک کرانا حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سی عورتیں ہیں جانڈس کا جھاڑ جھڑوانے کے لیے گھروں پر جاتی ہیں، جو منتر سے جھاڑتا ہے، ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں قرآن سے جھاڑ سکتے ہیں، حدیث کے دعاؤں سے جھاڑنا جائز ہے۔ لا یسترقون ولا تطیرون، اب وہ لوگ ہیں جو بس کوئی نیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کا میں نے منہ دیکھ لیا میرا کام خراب ہو گیا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ الو آ کے بیٹھ گیا اس لیے میرا کام خراب ہو گیا، بس کوئی نیت نہیں لیتے ہیں۔ کہا وَعَلَىٰ رَبِّ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب ڈال کے جائیں گے۔ اللہ یہ اندازہ کیجیے کہ ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، بس کہنا یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بلی اگر راستہ کاٹ دے تو کام خراب ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بالکل اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسلام نے کہا نہیں کوئی مہینے یا کوئی جانور یا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، منحوس ہمارا عمل ہے۔ ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم عمل اچھا کر رہے ہیں تو واقعی ہم سعید ہیں، سعادت مند ہیں، بابرکت ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو منحوس تو ہم ہیں، ہم منحوس ہیں، ہم اپنے عمل پر سے منحوس ہیں، ہم اپنے کردار سے منحوس ہیں۔ حدیث میں کچھ چیزوں کو منحوس کہا گیا ہے، کہا گیا کہ عورت منحوس ہے، کہ ایسی عورت جو بدزبان ہو، پھوہر ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، بددین ہو، ایسی عورت میں کہا کہ منحوس ہے۔ یہ کہا گیا ایسا گھوڑا جو رکھا گیا ہو شان دکھانے کے لیے، اگر مقصد اس کا جہاد کرنا ہے اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شان دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا گھوڑا رکھے ہوا ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، لوگ اپنی چودہا دکھانے کے لیے مقصد یہ ہے، تو ایسا گھوڑا ہی منحوس ہے۔ جیسے کتے کے بارے میں کتا جو ہے کالا کتا منحوس ہے کہا گیا جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح سمجھ دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر توکل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی خرابی سے بچائے رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔